آنکھ بند کر کے اتنا سوچنا ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، میں یہاں کیوں آیا اس دنیا میں، بس اتنا ہی سوچنا، اتنا ہی سوچنا، بار بار سوچتا رہے، بار بار سوچتا رہے۔ اے نوجوانوں، یہ مراقبہ آج تمہاری بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ سوچنا کبھی آنکھ بند کر کے، کیا میں اس لیے آیا رات بھر انٹرنیٹ پر گیم کھیلنے کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا؟ کیا میں دنیا میں لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں؟ کیا میں دنیا میں دن رات کھیل کود کے لیے پیدا کیا گیا ہوں؟ لوگوں سے گپے لگانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں؟ میں لوگوں سے ہنسی مذاق میں اپنا وقت برباد کرنے کے لیے پیدا کیا ہوں؟ کیوں پیدا کیا گیا ہوں؟ تمہارا دل اخیر ایک دن جواب دے گا، اللہ کی طرف سے تمہیں یہ ملے گی بات، تم کیوں پیدا کیے گئے، کیوں پیدا کیا گئے؟ تمہیں پتا چل جائے گا یہ مراقبے میں، جس دن تمہیں پتا چل جائے کیوں پیدا کیا گیا، اگر حقیقت کو پہنچ گئے اسی دن اللہ کے ولی بن گئے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں پیار اسلامک بھائی؟ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ اور آپ کا پیارا بھائی محمد عفران آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر آیا ہے۔ اس ویڈیو کا ٹاپک ہے، ہم سب آنکھ بند کر کے ایک بار ضرور سوچے اللہ نے ہم سب کو کیوں پیدا کیا ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں سنیں گے مفتی سلمان اظہری صاحب کی زبانی، اور اس ویڈیو کو دیکھ کر کچھ اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں دوستو۔ بس آنکھ بند کر کے اتنا سوچنا ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، میں یہاں کیوں آیا اس دنیا میں، بس اتنا ہی سوچنا، اتنا ہی سوچنا، بار بار سوچتا رہے، بار بار سوچتا رہے۔ اے نوجوانوں، یہ مراقبہ آج تمہاری بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ سوچنا کبھی آنکھ بند کر کے، کیا میں اس لیے آیا رات بھر انٹرنیٹ پر گیم کھیلنے کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا؟ کیا میں دنیا میں لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں؟ کیا میں دنیا میں دن رات کھیل کود کے لیے پیدا کیا گیا ہوں؟ لوگوں سے گپے لگانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں؟ میں لوگوں سے ہنسی مذاق میں اپنا وقت برباد کرنے کے لیے پیدا کیا ہوں؟ کیوں پیدا کیا گیا ہوں؟ تمہارا دل اخیر ایک دن جواب دے گا، اللہ کی طرف سے تمہیں یہ ملے گی بات، تم کیوں پیدا کیے گئے، کیوں پیدا کیا گئے؟ تمہیں پتا چل جائے گا یہ مراقبے میں، جس دن تمہیں پتا چل جائے کیوں پیدا کیا گیا، اگر حقیقت کو پہنچ گئے اسی دن اللہ کے ولی بن گئے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جن لوگوں کا مراقبہ مکمل ہوا وہ زندگی میں اگر سوچتے سوچتے اس نقطے کو پہنچ گئے کہ میں کیوں پیدا ہوا، تو پھر آنکھ کھول کر کے وہ پکار کر کہتے ہیں ہم دنیا میں کیوں پیدا ہوئے، نتیجہ نکلا دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں، ہم اپنے لیے نہیں آئے، آقا آپ کے لیے آئے۔ مراقبے میں جو اس نقطے کو پہنچ گیا، بریلی کا امام پکار کر کہنے لگا مجھے اللہ نے کھیل کود کے لیے نہیں بنایا، مجھے اللہ نے صرف بازاروں کی زینت کے لیے نہیں بنایا، مجھے اللہ نے زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کے لیے نہیں بنایا۔ اور اس اعلیٰ حضرت کے عظیم پوتے تاج الشریعہ نے بھی پکار کر کہا، جب ان کا مراقبہ مکمل ہوا، جب وہ سوچتے رہے میں کیوں پیدا ہوا، میں کیوں دنیا میں آیا، تب پھر تاج الشریعہ نے بھی جواب دیا ہم اس لیے پیدا کیے گئے ہیں، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امانت بن کر کے، امانت بنا کر دی گئی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو اے نوجوانوں؟ آپ کو یہ لگتا ہے جوانی کی آج طاقت و قوت ہے، مجھے اپنے مرضی سے فیشن کرنے دو، اپنے مرضی سے ماڈرن زندگی گزارنے دو، اور دنیا کے پیچھے تم چل پڑے، اس دنیا کے پیچھے جو ہر دن اپنا شوہر بدلتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائیں شوہر کچھ، اس مردار پہ کیا للچانا دنیا دیکھی بھالی ہے۔ تمہیں معلوم ہے یہاں کتنے ہیرو آئے اس کے بعد زیرو ہو گئے، یہاں جوانی میں اپنے میک اپ سے چمکنے والے بڑھاپے میں ڈھیلے پڑ گئے، یہاں لوگ روزانہ بدلتے رہے ہیں۔ کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لو، کچھ لوگوں کو لگتا ہے پردہ سیمی پر بالی ووڈ اور ہالی ووڈ پر تھرکنے والے مجرم کرنے والے سٹار ہیں، یہ بڑے بڑے ہیرو ہیں اور ان کے پیچھے قوم بھاگتی ہے۔ میاں یہ صرف اور صرف ڈھلتی چھاؤں ہے، تھوڑے دنوں کے بعد ان کے چہرے کا غازہ اڑ گیا تو یہی قوم دوسرا ہیرو ڈھونڈتی ہے، دوسرا انہیں چاہیے۔ اور نیتا نگری میں بھی دیکھا گیا 40 سال بیچارے پارٹیوں کی خدمت میں لگے رہے، بڑھاپے میں پھر آدھے کے بعد پارٹی نے کونے میں بٹھا دیا، اب تمہارا کام ختم ہو گیا، تمہارا کام ختم ہو گیا، اب نوجوان دوسرے آئیں گے۔ لیکن میرے عزیزو ایک مرتبہ میں نے ایسا دیکھا
ایک مدرسہ ایسا دیکھا یہ حضور کے غلاموں کا ہے، یہاں جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی جاتی ہے، جتنا بوڑھا ہو جائے اتنی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ میرے عزیزوں 85 سال 90 سال کے علماء بھی آج موجود ہیں، قوم ان کو دیکھتی رہ جاتی ہے۔ تم 25 سال کے 1 لاکھ نوجوان لا کر کھڑا کر دینا اور پھر ایک طرف صرف تاج الشریعہ کا چہرہ دکھا دینا، لاکھوں کی طرف نگاہیں نہیں جائیں گی، بس ایک چمکتے ہوئے چہرے کی طرف لوگ دیکھیں گے۔ نعرہ تکبیر! عزیزان گرامی وقار، میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان بزرگوں نے جو خوبصورتی حاصل کی ہے وہ پاؤڈر لالی کے میک اپ سے نہیں، میرے مصطفیٰ کے قدموں سے حاصل کی ہے، نبی پاک کی وابستگی سے ملی ہے۔ لوگوں کو آج یہ لگتا ہوگا، میں آپ کو بتاؤں تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں، میں اپنی بڑائی اپنی فضیلت کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی کو اگر یہ لگتا ہو کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ لوگ چاہنے لگ گئے، سوشل میڈیا یوٹیوب انسٹاگرام سب انہوں نے پھیلا رکھا ہے اس لیے بھیڑ جمع ہو گئی، ہزاروں لوگ سوشل میڈیا پر حرکتیں کر رہے ہیں، بہت وہاں میدان میں موجود ہیں، مگر میرے عزیزوں یہ میرے فن کا کمال نہیں ہے۔ آج جہاں جائیں پروانوں کا ہجوم جو میرے سامنے نظر آتا ہے، بات صرف اتنی ہے جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔